بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی ملے تو دوسرے کی خواہش ضرور کرے گا، اور ایسے شخص کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بہت ہی مختصر حدیث مگر بہت ہی جامع، بہت ہی زبردست لیسن ہماری لائف کے لیے۔ اور قرآن و حدیث کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بحیثیت امت مسلمہ ایک بہت بڑی ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو اور احادیث کو یہ سمجھ لیا کہ بس یہ جو ہے نا اجر کمانے کا ذریعہ ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن و حدیث دیا، قرآن و سنت عطا فرمایا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ان میں جو بھی بات آتی ہے، چاہے وہ قرآن میں اللہ کی طرف سے آیت ہو یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، ان تمام چیزوں کا مقصد، ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو زندگی کے اصول کے طور پہ لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری باتوں کو مانیں، میرے نبی کی باتوں کو مانیں، اور دنیا میں بھی ایک اچھی خوشگوار زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ کور آبجیکٹیو ہے سارے قرآن و سنت کا، جو خلاصہ جسے آپ کہہ لیں کہ قرآن و سنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان کو فالو کریں، اور فالو کر کے دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، عزت والی باوقار زندگی، اور آخرت میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے قرآن کی آیات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صرف اجر کمانے کا ذریعہ سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اجر بھی ہے، لیکن اصل فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کریں گے۔ اب اس حدیث کے اندر بھی ایک بہت زبردست اصول ہمیں پتہ لگ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے ایٹیٹیوڈ کی طرف بتا رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک انسان کے اندر جب دنیا کی مال و دولت کی لالچ آ جاتی ہے، اس کی حرص آ جاتی ہے، اور انسان اس کو کنٹرول نہیں کرتا، تو ایسے انسان کو دنیا میں کچھ بھی مل جائے، سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کے اندر سے وہ لالچ اور حرص ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جب موت کا وہ سامنا کرے گا تب موت پر ہی اس کی وہ لالچ ختم ہوگی۔ اور یہ دیکھا جائے تو یہ بڑا فیکٹ ہے کہ انسان کے اندر ایک مال کی جو محبت ہے وہ کچھ کیسز کے اندر بڑی شدید ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو پروگرام نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، اور اس چیز کو ریئلائز نہ کرے کہ میں نے اپنی باؤنڈریز کیا سیٹ کرنی ہے اور مجھے کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک بھاگنا ہے اس کے پیچھے، تو انسان جو ہے ان باؤنڈریز سے جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی چیز کی ایگزامپل نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دوں، سونا جب بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم گولڈ کی جو پرائس ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ اس کو اگر دیکھیں تو مارکیٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کیجیز میں نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آج سونے کے 1 کلو کا ریٹ یہ رہا، بلکہ کیا ہوتا ہے، گرامز میں ہوتا ہے۔ 10 گرام سونے کا یہ ریٹ رہا، یا 1 تولہ سونا جو ہے وہ اس کی پرائس یہ رہی۔ تو اتنی معمولی سی جو اس کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کسی شخص کو 10 کلو سونا مل گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوئی۔ 10 کلو سونا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، حالانکہ 10 کلو کوئی بھی چیز ہو تو 10 کلو جو ہے وہ کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے، لیکن سونے کی 10 کلو کی مقدار بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انسان کی لالچ کی وہ ایکسٹریم بتائی ہے کہ اگر کسی انسان کو جو سونا ہے وہ چند گرام نہیں، چند تولے نہیں، چند کلو نہیں، بلکہ پوری سونے کی ایک وادی بھی اس کو مل جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا۔ اور یہ معاملہ اگر دیکھا جائے تو آج ہمیں بہت کامن نظر آتا ہے بہت ساروں کی زندگی میں کہ جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس کو فکر ہے کہ میں نے 2 کیسے کرنا ہے، جس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کو فکر ہے کہ میں نے 2 کروڑ کیسے کرنا ہے، جس کے پاس 1 ارب ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے 2 ارب کیسے کرنا ہے، جس کے پاس 100 ارب ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میں نے 200 ارب کیسے کرنا ہے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو انسان مال کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے تو واقعی اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی ضرورت جو ہے وہ چند روپوں سے بھی پوری ہو سکتی تھی۔ پھر خواہشات کی لسٹ شروع ہوتی ہے، آپ خواہشات کی لسٹ بھی ایڈ کر لیں، سب سے اعلیٰ گاڑی آ گئی، سب سے اعلیٰ گھر آ گیا، بینک بیلنس آ گیا، ڈیفرنٹ پراپرٹیز بنا لی،
اب اتنی ساری اس کے پاس جو ہے وہ ایسٹس ہیں اور ویلتھ ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اندر لالچ اور حرص ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کے پیچھے پھر بھی بھاگتا رہتا ہے، اور ایک باولے انسان کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان اگر اپنی لالچ کو کنٹرول نہیں کرے، مال کے پیچھے بھاگنے کو، ریس لگانے کو کنٹرول نہیں کرے، تو اس انسان کا جو رزلٹ ہے وہ ساری زندگی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر اس کا مال ڈبل ہو جائے گا، اگر اس کا مال 10 ٹائمز ہو جائے گا، تب بھی اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی۔ اور ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا، مال کمایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا فوکس اور آبجیکٹیو جو ہے وہ مال کمانا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں صرف مال کمانے کے لیے اور اس کی لالچ کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا مقصد زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے، جو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری بندگی کریں۔ سو آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے آئے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے آئے ہیں، اللہ کی غلامی کرنے آئے ہیں۔ اور اس غلامی کو پورا کرنے کے لیے، اس اطاعت کو پورا کرنے کے لیے، اس آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں جب ٹھنڈ لگتی ہے، سردی لگتی ہے تو ہمیں لباس چاہیے جو کہ ہمارے جسم کو کور کر سکے، ہمیں جسم کو چھپانے کے لیے، اس کی زینت کے لیے لباس چاہیے، اور ہر قسم کے موسم سے بچنے کے لیے ہمیں چھت چاہیے، گھر چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں مال چاہیے۔ اتنا مال جو انسان عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی جس کے ذریعے گزار سکے اور اپنے مقصد کو پورا کرے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے کو جو ہے وہ آبجیکٹیو بنا لیا اور ان کی لالچ میں پڑ گئے، تو پھر ایسے انسان کا اینڈ یہی ہے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس انسان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طریقے سے حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اگر اس حدیث کے پہلے حصے سے لنک کیا جائے تو ایک انسان مال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کی لالچ میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ اللہ سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، مقصد زندگی سے غافل ہو گیا، تو اور اس کو کسی سٹیج پہ بھی اگر ریئلائزیشن ہو جاتی ہے اور وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر اس حصے کو حدیث کے جنرل لیا جائے تو کسی بھی گناہ میں اگر انسان سے زندگی میں کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ہو گیا، جب بھی اس انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ اپنے بندے کو یہ نہیں کہتا کہ تم 40 سال کے بعد آ کے توبہ کر رہے ہو، اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب تمہیں توبہ کا خیال آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے گی اور توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے گی، اور توبہ کی شرائط کیا ہے کہ جو انسان کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ اس گناہ کے اوپر اس کو ندامت ہو، دوسری چیز اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، تیسری چیز اس گناہ کو کبھی دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور اگر چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر وہ حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہے تو اس بندے کا حق ادا کرے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب انسان ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔